बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको इमरान खान के बारे में बताऊंगा कि उसकी जेल में इस वक्त कैफियत और हालत क्या है और उस पर क्या गुजर रही है और कौन है वो लोग जो अपने मुस्तकबिल से लापरवाह होकर उस पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ ढा रहे हैं। इमरान खान की ट्वीट, पहले मैं उसका जिक्र करूंगा। इमरान खान ने पहले कहा है कि मैं जुल्म और लूटमार के निजाम के खिलाफ खड़ा हूं। मैं मुल्क में हर दायरे में पाई जाने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ खड़ा हूं। मैं इस मुल्क को चोरों, लुटेरों और चोरी चकारी से पाक करना चाहता हूं। मैं इस मुल्क के नौजवानों का मुस्तकबिल ताबनाक देखना चाहता हूं। मैं अपनी नौजवान नस्ल को मायूसी के अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाना चाहता हूं। मैं अपने मुल्क के अवाम के दुख, दर्द, तकलीफ और मसाइब को दूर करने का ख्वाब लेकर खड़ा हूं और जेल के अंदर बंद हूं। अगर मैं खड़ा हूं तो मुझ पर यकीन कर लीजिए कि सारे जहान के पहाड़ मुझ पर तोड़ दें ये मुसीबतों के, मैं इसी तरह खड़ा रहूंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं ना झुकूंगा, ना डील करूंगा और ना ही मैं इन लोगों को बाहर आके कभी मुआफ करूंगा। हर शख्स जो जुर्म उसने किया है कानून के मुताबिक वो अपनी सजा पा कर रहेगा। इमरान खान ने कहा है कि जेल के अंदर जब का ये गफूर अंजम नामी सुपरिटेंडेंट आया है, मुझ पर मुसाइब के पहाड़ ढा दिए हैं। इसने कमीनगी की उस सतह पर जा रहा है और जुल्म की उस हदों को छू रहा है कि जिनका मैं जिक्र करना चाहूं तो आपको वो नक्शा खींचकर नहीं दिखा सकता, नहीं बता सकता। लेकिन एक दफा फिर कहा है ट्वीट में कि गफूर अंजम का चेहरा अपनी नजरों में पक्का कर ले। वक्त आने पर ना मैं इसे माफ करूंगा और ना आपको इसे मुआफ करना चाहिए। नाज़रीन इकराम, एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी, जो तसव्वुर इंसान कर सकता है कि दुनिया में मेरी जिंदगी ऐसी पुरसाइश हो, उससे बहुत आगे की पुरसाइश जिंदगी, जितनी मकबूलियत का कोई तसव्वुर कर सकता है, ख्वाहिश कर सकता है, उससे कहीं बुलंद मकबूलियत। लेकिन एक सौदा समा गया कि खिदमत करनी है अवाम, दुखी इंसानियत। आगाज किया उसने शौकत खानम से और फिर उसके बाद वो नमल यूनिवर्सिटी, बाकी सारा निजाम देखते देखते फिर उसके जहन में ख्याल आया कि यहां बसने वाली अवाम, जिन्हें भेड़ बकरियों की तरह समझा जाता है, उनकी बेहतरी के लिए मैं कुछ करूं। और फिर वो सियासत में आया और सियासत में उसने 22 वर्ष तक शदीद मेहनत की और मेहनत करने के बाद आज वो तमाम नशेबो फराज से गुजरने के बाद जेल की काल कोठरी में बैठा है और जितना पुरवकार वो है, जितना बाइज्जत वो है, पूरे कुराए अर्ज पर अपनी कौम के दरमियान कोई माजी का लीडर और हाल का लीडर इतना मकबूल नहीं। ये है अल्लाह की तरफ से दी गई इज्जत। लेकिन मुसाइब अपनी जगह, जिनका जिक्र किया है नौरीन खान न्याजी, इमरान खान की बहन हसन न्याजी, जिसे 10 वर्ष सजा दी गई है, उसकी माँ, उसने कहा है कि मैंने जिंदगी भर कभी किसी को बद्दुआ नहीं, लेकिन मेरे भाई के साथ जो कुछ ये कर रहे हैं आउट ऑफ द वे जाकर, अब मेरे दिल से बद्दुआ निकलते कि या खुदा इनको अपनी पकड़ में ले ले। वो ठीक किसी ने उसका नाम चुना है, मुन्ना मुनीब। ये मुन्ना मुनीब है कौन? और नाज़रीन इकराम, यहाँ कई मुन्ने मुनीब फिरते हैं, बेनाम मुन्ने मुनीब। ये ISPR का वोकल पर्सन, ये ISI का टेप रिकॉर्डर है। टेप रिकॉर्डर ये नहीं कि आवाज टेप करता, टेप रिकॉर्डर के अंदर कैसेट्स भी चलती हैं। ये वो टेप रिकॉर्डर है जिसके मुंह में ISPR या ISI जो कैसेट डालती है, ये वो टट 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 करना शुरू कर देता है। उसने क्या कहा है, जरा गौर से सुनिए। उसने कहा कि अगर किसी के जहन में ये ख्याल हो कि इमरान खान जेल से बाहर आएगा तो अपने जहन से ये ख्याल निकाल दे। उसने कहा कि ये तो हो सकता है कि उसे किसी और जगह मुंतकिल जेल में कर दिया जाए और वहां कुछ सहूलतें दे दी जाए। और अगर किसी के जहन में ये खाम ख्याली है कि इमरान खान को अदालतें छोड़ देगी, तो ये ख्याल उन्हें अपने दिलो दिमाग से निकाल देना चाहिए। अब ये एक मैसेज है जो इस पूरे
نظام کو چلانے والے وہ جو چند جنرلز ہیں، جو فوجی قیادت ہے، یہ ان کا مائنڈ ہے جو منع منیب نے جس کا اظہار کیا ہے۔ لیکن میں تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے اور عمیق اور طویل سیاسی تجربے کی بنا پر یہ کہتا ہوں کہ ایسے آسمانی لہجوں میں بہت سے لوگ گفتگو کرتے رہے، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں۔ میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ جو جیلوں میں منتقلی کی بات ہو رہی ہے، اور کہیں یہ نہ ہو کہ یہ جیل یہی رہے، عمران خان باہر ہو اور یہاں کسی اور کو منتقل کرنا پڑے۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے یہ شور بھی سنا ہے، تنقیدی حوالے سے بھی سنا ہے، جی عمران خان کہتا ہے کہ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں اور مذاکرات کروں گا، مذاکرات یعنی بات چیت کرنی چاہتا ہوں، اور وہ کروں گا میں فوجی قیادت سے اور ماما مودہ عرف عرفان صدیق اور یہ مجرمانہ چہرہ یہ رانا ثناء اللہ اور یورینل کے منہ والا وہ خواجہ آصف یہ کہا کرتے تھے، دیکھو جی فوج کہتی ہے ہم نے اسے منہ بھی نہیں لگانا، اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے فوج سے بات کرنی ہے۔ یہ کس جگہ کا سیاستدان ہے؟ اس کا جواب میں مسلسل دیتا چلا آیا ہوں کہ بھائی عمران خان درست کہتا ہے کہ میں بات کروں گا تو فوج سے کروں گا، ان کپڑ کتوں سے بات نہیں کروں گا، ان فارم 47 کے غلیظ اور ناجائز وطن سے برآمد شدہ اس جعلی حکومت کے کسی نمائندے کے ساتھ میں بات نہیں کروں گا، میں بات ان سے کروں گا جن کے پاس کوئی اختیار ہے، یہ تو بے اختیار ہے۔ اب اس نے کیا کہا ہے ذرا غور سے مت کہیے گا یہ معاملہ خطرناک، کوئی خطرناک نہیں، جنگ ٹھہری ہے کوئی کھیل نہیں ہے دل، جنگ میں تو ایسا چلتا ہے کہ لاؤ سلگاؤ کوئی جوش غضب کا انگار، تیش کی آتش جرار کہاں ہے لاؤ، وہ دہکتا ہوا گلزار کہاں ہے لاؤ، جس میں گرمی ہے حرارت بھی توانائی بھی۔ اس نے کیا کہا ہے عمران خان نے؟ عمران خان نے کہا ہے کہ اب فوجی قیادت سے بھی بات نہیں ہوگی۔ میں پڑھا ہوں یہاں، قوم کو میں نے آواز دے دی ہے، قوم کو نکلنا چاہیے کیونکہ میں ان کے لیے نکلا ہوا ہوں۔ اب فیصلہ سڑکوں پر ہوگا اور سڑکوں پر ہونا چاہیے۔ میں کہہ چکا ہوں ناظرین اکرام، اگر عمران خان کو یہ کہیں کہ بھئی چلو بھئی تمہیں رہا کرتے ہیں، عدالتوں کو کہہ دیتے ہیں بھی انصاف کرو، مقدمہ تو ہے ہی کوئی نہیں، تو عمران خان کو کہتے کیا ہے کہ یہاں سے تمہیں اٹھائیں گے اور بنی گالا بھیج دیں گے، اور بنی گالا بس آپ کو مل نہیں سکے گا، کچھ عرصہ کے لیے آپ کسی کو نہ ملے۔ عمران خان جو ہمالیہ سے زیادہ قد دعوی ہے اس وقت، زمین کے ساتھ لگ جائے گا اگر ان کی یہ شرط اس نے مان لی، اور وہ کبھی نہیں مانے گا، کٹ جائے گا۔ اس نے کہہ دیا ہے، اس نے کہہ دیا ہے کہ وزارت عظمیٰ میرا مطمع نظر نہیں ہے، وزارت عظمیٰ میرا منتہائی مقصد نہیں ہے، وہ بھی میرا مقصد عوام کو جگرتی دینا تھا، میں نے جگا دیا ہے عوام کو، عوام جاگ چکے ہیں، ہاں ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، خاموش ہیں، لیکن یہ ڈر، یہ سراسیمگی، یہ خاموشی میں بار بار کہتا چلا آ رہا ہوں، جب ٹوٹے گی تو ایک طوفان بپا ہوگا۔ ڈریے اس خاموشی سے، یہ کوئی قبرستان کی خاموشی نہیں، یہ طوفان سے پہلے چھانے والی خاموشی ہے، یہ تلاطم سے پہلے سمندر کی وہ سطح ہے جو بالکل خاموش دکھائی دیتی ہے، اور پھر اسی کے بطن سے سونامی اٹھتا ہے، ہر چیز کو بہا کر لے جاتا ہے، تاریخ سے ناواقف، نابلد، سیاست کی سائنس سے ناآشنا، اور پھر ساتھ کیا ہے؟ ساتھ بھانڈ ہیں یہ سہیل وڑائچ۔ ناظرین اکرام یاد رکھیے گا، جتنا اس فوجی قیادت کا اس ملک کو تباہ برباد کرنے میں کردار ہے، اس سے کم صحافت کے دائرے کے اندر بدقماش، بدمعاش، چھوٹے، رذیل، ذلیل اور اخلاق باختہ، لالچی، حرص میں ڈوبے ہوئے یہ صحافی کہلانے والے، ان کا بھی کردار اتنا ہی ہے کم و بیش۔ یہ سہیل وڑائچ آج واردات کیا کی ہے؟ اب اس نے تھریٹ دیا ہے اپنے کالم میں، کسے؟ او بھئی بابا فوج کو مانیں گے آپ؟ وہ فوجی قیادت جو انہیں لے کر آئی ہے، یہ شہباز جوکر، یہ بی بی ٹک ٹاکر، یہ جو عدلیہ کے ذریعے بلہ چھنوایا، بے شناخت کیا، پھر 9 مئی کروایا، پھر 8 فروری کا انتخاب چھینا، پھر مخصوص نشستیں چھینی، پھر سینٹ میں وارداتیں ڈالی، ان سب کو ڈرایا ہے سہیل وڑائچ نے۔ انہیں کہا ہے کہ دیکھو بھائی یہ غلطی مت کرنا، شہباز اور نواز کی اور ٹک ٹاکر کی گورنمنٹ مت یہ فارغ کرنا جو ہم سن رہے ہیں کوئی نئے منصوبے آپ کے کسی اور کو لانے کے، اگر ایسا کرو گے تو وہی حالت ہوگی جو جنرل ضیاء الحق کی ہوئی تھی۔ مثال کیا دی کہ جنرل ضیاء الحق چننجو کو خود لے کر آیا تھا اور وزیر اعظم بنایا اس نے غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے، اور جب اس نے اس چلتے ہوئے نظام کو یہ سمجھا کہ طاقت میرے
میرے پاس ہے، میں جب چاہوں چننجوں کو فارغ کر دوں۔ اور جب اس نے اپنی طاقت کا استعمال کیا، جننجوں کو نکالا اور خود بھی فارغ ہو گیا۔ یہ ڈرایا ہے جنرل عاصم منیر اور ان کے ساتھیوں کو کہ اگر آپ نواز شریف، شہباز شریف، ٹک ٹاکر کی گورنمنٹ بدلیں گے، کسی اور کو لانے کی کوشش کریں گے، متبادل نظام، تو پھر آپ بھی نہیں بچو گے۔ وہی حال ہوگا جو حال ہوا جنرل ضیاء الحق کا۔ ناظرین کرام، ایک اور کالم میں پرسوں میں پڑھ رہا تھا، اب اس کا بھی میں حوالہ دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ اس قابل ہے کہ میں اس پہ 5-7 منٹ لگاؤں۔ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساگر کہے بغیر۔ تو قرآن کریم میں آپ دیکھیں نا، خنزیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، حالانکہ خنزیر کے بارے میں ہماری مائیں کہا کرتی تھی کہ اگر یہ زبان سے اس کا نام بھی لے تو 7 دفعہ وضو کرنے کے بعد جا کے زبان پاک ہوتی ہے۔ تو اگر قرآن کریم میں خنزیر کا ذکر ہے تو اگر میرے بھی علاق میں سہیل وڑائچ کا ذکر آ جائے تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا جی دیکھیں جی، زمانہ بہت برا آ گیا، اتنا برا زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ صحافیوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ او بھائی، گالی کھانے والے کام مت کرو سہیل وڑائچ، وہ تو شکر کرو کہ لوگ تو تیار بیٹھے ہیں تیرے چیتھڑے چھین لینے سے تجھ سے۔ اپنے کرتوت بدلو، اپنی محرمات پر رحم کھاؤ جنہیں گالیاں دیتے ہیں لوگ۔ مشتاق یوسفی نے کہا کہ 3 کام اس کائنات، اس دنیا میں ہر شخص کو آتے: گانا، رونا اور گالی دینا۔ کوئی گالی دینا دے، شائستگی کا مظاہرہ بھلے وہ کرتا رہے، لیکن دل میں گالی ضرور دیتا ہے۔ جو گالی کھانے کے قابل ہو تو سرتا پا ہے ہی دشنام۔ جو کردار سہیل وڑائچ تم اس وقت ادا کر رہے ہو، تم ریاست کو کھوکھلا کر رہے ہو، تم 25 کروڑ عوام کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہو، تم پاکستان کی سالمیت، بقا اور اس کی خوشحالی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو، اور جو کھلواڑ کر رہے ہیں تم ان کے ساتھی ہو، ان کے ساتھ مل کر اپنا اچھا بلا حصہ ڈال رہے ہو ان کاموں میں، تو گالی تو پڑے گی، برا بلا تو کہیں گے لوگ۔ اچھے کام کرو، لوگ تعریف کریں گے، یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہو۔ آپ اچھے کام کرو، کوئی ڈھڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں۔ پتہ نہیں جیسے پھول سے خوشبو اڑاتا ہے چمن سے اور پھیلا دیتا ہے اللہ اپنے قوانین کے تحت، یہ بھی اس کا قانون ہے کہ آپ اچھا سوچنا شروع کر دو، اللہ لوگوں کی نظر میں آپ کو اچھا کر دے گا۔ اور آپ اچھے اعمال کرو، اچھا بولو، وہ آپ کے لیے باعث عزت بن جائے گا۔ مت ڈنڈورا پیٹو کہ میں اچھا بول رہا ہوں، میں نیک کام کر رہا ہوں، اللہ کے ذمہ ہے، اس نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی وہ کام کرے گا، ایسے اعمال اس سے سرزد ہوں گے، اتنا کوئی بد باطن ہوگا، اتنا اندر سے بدبودار ہوگا جیسے تم ہو، تو پھر تو گالیاں ملے گی۔ اس کا انتظام اہتمام آسمانوں سے ہوگا، قوانین فطرت کے تحت ہوگا۔ تو ناظرین کرام، کالم نگاری نہیں، یہ واردات ہے، اور واردات بھی وہ ہو جو پتہ نہ چلے کہ واردات ڈالی ہے۔ بھائی اس کے کالم کا عنوان ہونا چاہیے ہزلیات وڑائچ، ماں سوا ہزلیات کے حرافات کے کچھ بھی نہیں۔ جتنا اس کا باطن گندا، اتنے ہی اس کے الفاظ گندے، اتنے ہی اس کے معنی گندے پناہ الفاظ میں، اور اتنی ہی اس کی سطور اور اتنے ہی اس کے معنی سب گند۔ گالیاں تو پڑے گی۔ عمران خان نے اپنے ٹویٹ پہ پرزور مطالبہ کیا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیق کروائی جائے، اور جو لوگ اس کے ذمہ داران ہیں، جن لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے، انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے، انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ کیا خوبصورت مطالبہ ہے۔ یہ کہتے ہیں جی 9 مئی کو عمران خان نے بغاوت کروا دی۔ بغاوت نہیں کروائی، آپ نے اسکرپٹ لکھا، آپ نے کردار چنے، آپ نے لوکیشنز کا انتخاب کیا، پھر وہ ڈرامہ چلایا، آپ نے شوٹ کیا، شوٹ کرنے کے بعد آپ نے چلا دیا۔ اور 26 نومبر کو جو کچھ ہوا ہے، نہتے کسی کے پاس کوئی راکٹ لانچر یا اسکڈ میزائل نہیں تھا، کسی کے ہاتھ میں کلاشنکوف نہیں تھی، کسی کے ہاتھ میں کوئی میگا روف نہیں پکڑا ہوا تھا، تو احتجاج کے لیے آئے تھے، پورا من احتجاج جو ان کا آئینی حق ہے۔ تو آس پاس کے پلازوں پہ چڑھے ہوئے سنائپرز نے مار مار کے گولیاں کھوپڑیاں اڑا دی لوگوں کو، لاشیں غائب ہو گئی۔ تحقیق کروائی جائے، عمران خان نے یہ مطالبہ کیا۔ ناظرین کرام، حل صرف ایک ہے، عمران خان سے معافی مانگی۔ میں اپنے اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں، جو اس عمر کے حصے میں اتنے طویل تجربے کے بعد جو کچھ مجھے سمجھ آتی ہے، ایک راستہ ہے کہ عمران خان سے یہ معافی مانگ لیں کہ ہم سے جرم ہوا ہے، اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اور قانون کے حوالے ہو جائے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہوا ابھی چند دن پہلے، آپ نے دیکھا نہیں ہے، افریقی ایک ملک کے اندر سارے کے سارے بھیڑ بکریاں وہ جن بسوں میں وہ باندھ کے لے جاتے ہیں، ایسے باندھ کے لے جا رہے تھے سارے سب کو۔ عمران خان کبھی بھی جھکے گا نہیں، کبھی بھی ڈیل نہیں کرے گا، وہ کھڑا ہے، اس نے فیصلہ کر لیا کہ مرنا تو ہے،
73 ना हो, कितना जी लेना, लोग मर भी जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान को फिजिकल तौर पे रास्ते से हटा दिया जाए तो हमारा काम चल जाएगा, कोई नहीं चलेगा। ये 9 करोड़ नौजवान, इनमें से 9,000 नहीं 90,000 इमरान खान उभरेंगे। नाज़रीन इकराम, आज मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, रीइंकार्नेशन होती रहेगी। अभी तो प्राइमरी स्कूलों में इमरान खान पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, ये यूनिवर्सिटियों के अंदर ये किताबें थामे आते जाते जो नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनमें कई इमरान निकलेंगे, ये पीछा नहीं छूटेगा। अब मुझसे कमेंट्स में सवाल करते हैं कि बताया करें बिलाहर होगा क्या? भाई होगा क्या? इमरान खान जेल में रहे, चलिए जब तक आप नहीं निकलते वो जेल में रहे, बस जवाब मिल गया आपको। उस वक्त छोड़ेंगे जब इन्हें अपने खतरा इन्हें घेर लेगा कि अब हमारी खैर नहीं, फिर रातों रात भागेंगे। उसी तरह भागेंगे जिस तरह सिकंदर जब उतरा था कि झेलम के किनारे पार करके दूसरे किनारे आया था राजा पोरस की राजधानी के अंदर, तो जब पता चला कि जलालपुर जट्टा के पास गुजरात से कोई 15 किलोमीटर दूर वहां एक दूसरी राजधानी हुआ करती थी, उसका राजा था भगलदास। भगलदास को जब पता चला कि सिकंदर आ गया है, उसके बाद पोरस को ठिकाने लगाने के बाद मेरी तरफ आएगा, चुप करके दरिया में बैठा और दरिया पार के चुनाव करके कहीं जाकर छुप गया। सिकंदर बेचारा वहीं से वापस चला गया। सो ये इस तरह भागेंगे जिस तरह भगलदास भागा था आज से कोई 2300 वर्ष पहले। ये सारे भगलदास है, मुझे शक्लों से भगलदास लगते, इन्हें अपनी जानों का खतरा है। नाज़रीन इकराम, मुझसे सुन लीजिए कि बात आके फंसी हुई कहाँ है, रुकी हुई कहाँ है। ना तो मेरी फिक्र के अंदर कोई गुजलकपन है, ना मेरी जुबान के अंदर कोई लुकनत पाई जाती है, ना मुझे सच बयान करने में कोई खौफ है। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे सामीन, मेरे नाजरीन, जरा गौर कीजिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत फुर्तीले हैं, वो आपको मंजिल पर नजर नहीं आ रहे, वो इनके साथी हैं। उन्हें भी पता है कि हमारे गले में रस्सी हो और हम लटके होंगे, सारी जिंदगी जेलों में गुजरे। अब वो अपने उस अंजामे बद से बचने के लिए वो भी तहफ्फुज़े ज़ात का जज्बा पता नहीं इंसान से क्या क्या करवा देता है, किस मुकाम तक ले जाता है। बिल्ली फंस जाए कमरे में तो 10 बंदे डंडे लेकर उसे मारने पे तुले हो तो बिल्ली पड़ जाती है, आंखों पे आती है सीधी, क्योंकि रास्ता और कोई नहीं होता, मौत नजर आ रही होती है उसे। तो इन्हें अपनी मौत दिखाई दे रही, खौफ है इन्हें अपना, हमारा क्या बनेगा। उन्हें ये भी पता है क्या वो दौर नहीं रहा कि हम ऑस्ट्रेलिया चले गए, दुबई जाके बैठ गए तो कोई लाएगा नहीं, अब कवानीन बदल चुके हैं, कोई जाए अमान नहीं, मां सिवाय इसके कि हिटलर की तरह ये खुदकुशी कर ले, इतनी जरूरत कोई नहीं है। तो फिर क्या है, अगर हिटलर की तरह जरूरत नहीं खुदकुशी की, वो भी नहीं, और अनाड़े आ रही है कि माफी भी नहीं मांगते जाके उससे कि बाबा जी गलती हो गई जी, जान दो मुर्शिद, असी अल्लाह दे बाद अपने आप ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ हवाले करने, साडे जो सलूक करना जो कर लो, असी ऐसे काबिल फांसी लगा दे सब, इतनी जरूरतमंद और गैरतमंद भी नहीं है ये। तो फिर क्या करेंगे। और दूसरा ये शरीफ का खानदान है, ये तो इतना घटिया, मैं अल्लाह की जात को गवाह करके कहता हूँ ये आसमानी अजाब है। नाज़रीन इकराम, मैं इन्हें जानता हूँ। नाज़रीन इकराम, इनके सगे भाई, सगे चचा का बेटा, खाला का फुफ्फो का, वो सगे होते, और वो बातें इनकी बताते हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। और ये खुदा गवाह है, और ये संडे की जुबानें खाते हैं बड़े शौक से, टिक्के लगा के संडे की जुबानें, खद्दे, मगज, पाए, उजरिया। और फिर बताता है इनका एक रिश्तेदार, जब रात को ये सोते हैं इनके कमरों के अंदर बदबू फैली हो। इतने घटिया लोग हैं ये, खुर्दोनोश के हवाले से भी, अखलाकियात के हवाले से भी, अखलाक बाख्ता, करप्ट, चोर, उचक्के, लालची, हिर्सो तमा और आज के बंदे, ये नालायक, इतने के मुजस्समे नालायक। क्या करेंगे वो, बस इमरान खान को तकलीफ दे रहे हैं, शाबाश दिए जा रहे हैं गफूरन जब, शाबाश भाई, डट के मारे तुम दे फाड़ दे। तो जवाब आपको मिल गया कि होगा क्या, इसी तरह चलेगा, आपको निकलना। आवाज दी है उसने, ये नहीं छोड़ेगी। जो अदालतें रही नहीं आपकी, ये अदालतें हैं, ये आप इसे चीफ जस्टिस कहते हैं, मैं वकील हूँ नाज़रीन इकराम, और अच्छा भला शुस्तर शाइस्ता वकील, इल्म का दावा नहीं। ये लोग समझते हैं कि मैं गुजारे लायक मकूल इंसान हूँ, तो मैं इतनी गैर मकूल बात करूंगा कि ये हीरा मंडी के किसी दलाल से ज्यादा कमतर लोग हैं ये। यानी बेंच एक बंदा इनका, सब बेहया परले दर्जे के, इतने छोटे लोग अंदर से जिसका शुमार कोई नहीं। अगर अल्लाह आपको इनका असल दिखाए तो आप अपने नाक पे रुमाल लेकर वो बस्ती से भाग जाए। इतने गलीज, इतने गंदे, इतने बदबूदार लोग हैं ये सारे के सारे, और आप इन्हें सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हैं। खत्म हो चुका आपका जुडिशियल सिस्टम, मर चुके आपके अदारे। किधर गया वो सिकंदर सुल्तान राजा। मुझे ख्वाब में बाकी भी चेहरे आते हैं, सिकंदर सुल्तान राजा मेरे हवास पे छा चुका है। ये हर चौथे दिन ख्वाब के अंदर मुझे आता है, जैसे स्क्रीन पे पूरी आंख नहीं दिखाई देती, इस तरह मुझे ख्वाब के अंदर इसका कोई बहुत बड़ा चेहरा और गले में फांसी का फंदा, ये खातून
مسمات مصنفی مسلسل کہا تھا کہ میں کسی کو دکھاؤں یہ خواب میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا، اور خوابوں پر تو کسی کا اختیار نہیں، مسلسل خواب، اور یہ خواب یہ وہ خواب ہیں جو حقیقت کا روپ دھار کے رہیں گے۔ ناظرین اکرام یاد رکھیں، بس یہ کمفرٹ زون سے باہر آ جائے، آرام طلبی رافیت کوشی سے ذرا اپنا دامن چھڑا لیجئے، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اس پاکستان کے لیے، ادروائز کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ اگر آپ پاکستان کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے قائم رہنے کی صرف ایک دلیل اور ایک وجہ بن سکتی، وہ ہے عمران خان۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے یہ علم ہے، یہ سادہ سی بات ہے، یہ سب کو علم ہے ناظرین اکرام، اور میں سوچتا ہوں کہ چلے موت کا ڈر اپنی جگہ، اور بابا بندہ تو اپنے وطن پہ قربان بھی ہو جاتا ہے۔ ایک بندے نے جرم کر لیا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار ساری زندگی میری جیل میں گزرے گی، میں اسی قابل ہوں، اس سطح پہ آ جاؤ، آپ پاکستان کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ ناظرین اکرام آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 1.5 سال پہلے میں نے آپ کو ایک ولاگ کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ عمران خان کو کیوں نکالا، ذرا وہ دیکھیے۔ پہلی دفعہ میں نے کہا تھا، چونکہ یہ میری ذاتی انفارمیشن، کہ عمران خان کو باجوہ کا خیال تھا کہ میں اس سے اسرائیل تسلیم کروا لوں گا، اس نے امریکہ کو بھی کہہ دیا، اسرائیلیوں کو بھی کہہ دیا، مسئلہ کوئی نہیں جی، اور بلکہ ہندوستان تک کو کہہ دیا کہ یہ سارے مسئلے مکا لیتے ہیں۔ یہی باجوہ ہے نا جس نے کہا تھا ہمارے پاس ڈیزل نہیں، ہم کہاں لڑ سکتے ہیں، جا اللہ دی لعنت ہے تیرے اوپر۔ بڑے نالائق وہ لوگ تھے جنہوں نے ISSB میں تمہیں کلیئر کیا تھا اور پھر اس کے بعد جرنیل تک تمہیں ترقی دی تھی، بڑا غلط سسٹم ہے۔ اس باجوہ نے کہا جی میں کہوں گا، اس نے کہا جب عمران خان کو جی تسلیم کر لینے میں کیا حرج ہے جی، چھوڑے بس، ٹھیک ہے بس سارے کر رہے ہیں، سعودی عربیہ بھی۔ تو عمران خان بفر گیا، بہت ایماندار آدمی، اور دین کے ساتھ اس کی وابستگی آخری حد، تو اسے شٹ اپ کال دے دی۔ اب ساری دنیا کہہ رہی ہے عمران خان کو اس لیے نکالا گیا کہ اسرائیل کے بارے میں وہ اپنے سینے کے اندر انتہائی نفرت کے جذبات، فلسطینیوں کے ساتھ اسے انتہائی گہری عقیدت، اور دوسری طرف آپ انہیں دیکھ لیں، وہ مائیکل ای کوریلا، وہ جو انچارج ہے فلسطینیوں کو وہاں سے مکمل طور پہ صاف کرنے اور اسرائیلی پسندی کے معاملات کو اسے فیسیلیٹیٹ کرنے کا، اسے لا کر یہاں جناب وہ تمغہ امتیاز دیا گیا ہے، وہ 3 دفعہ توپوں کی سلامی دی گئی صرف اسرائیل کو خوش کرنے۔ اور ایک اور بات پہ غور کیجئے، یہ ظلم جس کا ذکر میں نے کیا ہے، جو عمران خان پر جاری و ساری ہے اور روز بروز اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ عمران خان نہیں، آپ کے ساتھ کم ظلم ہو رہا ہے۔ لوٹ مار کا ایک بازار گرم ہے جس سے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، ٹیکسز ہیں کہ وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بے روزگاری ہے کہ دن بدن اس کے سلسلے وسیع تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، قرضے ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے معیشت چیخ رہی ہے، اور ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ کریانے کی دکانیں، یاد رکھے گا ناظرین اکرام میں آج کہہ رہا ہوں، یہ انارکی کا پہلا بارش کا قطرہ ہوگا۔ کریانے کی دکانوں پر سے سامان لے جانے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، سامان اٹھا کر لے جانا شروع کر دیں گے، دکانیں بند ہو جائیں گی، کال پڑ جائے گا، اور پھر وہ سورہ یوسف اس خواب کی طرح جو فرعون نے مصر کو آیا تھا، جس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی، پتلی پتلی مریل گائے موٹی موٹی بھینسوں کو کھائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کمزور، نزار اور نحیف طبقہ انتقام پہ اتر آئے گا، مرفع الحال لوگوں سے انتقام لے گا اور اشرافیہ سے انتقام لے گا۔ کوئی اپنی بڑی گاڑی دے کر سڑک پر نہیں نکل سکے گا، محروم کر دیے جائیں گے سب گاڑیوں سے، اور وہ جو چنچیوں میں سفر کیا کرتے تھے وہ گاڑیاں چھین کر ان سڑکوں پہ دوڑاتے پھریں گے۔ یہ وقت آنے والا ہے، معاشی طور پر اس حد تک بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے یہ شریف کی اولاد یاسف علی زرداری قومی بیماری نے۔ یہ ہے لیڈر آپ کا عزت مند، غیرت مند، ویژنری، پڑا ہوا ہے جیل میں، ظلم کی اس پہ ہوگی ہے انتہا۔ جتنا آپ بیٹھے رہیں گے جیل میں تو وہ رہے گا، اس پہ اور زیادہ ظلم کرے، اس پہ اور زیادہ زیادتی کرے۔ نکلیے، اور آپ کو نکلنا ہو، آج نہیں تو کل، بہتر ہے کہ آج ہی نکل آئے۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔